बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बावा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बावा एडवोकेट और फेसबुक पेज वाजिद बावा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ज़र और ज़मीन के मामलात इस कुरा अर्ज़ पे रूनुमा होते हैं और फिर वो एक तनाज़े में ढलते हैं और कानूनी शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर कानून और आइन के दायरा कार में आते हैं और उस हिसाब से फिर उस मामले का हल तलाश किया जाता है और वो मामला निपटाया जाता है। वो अदालतें निपटाएं, वो कोई फेडरल कोर्ट निपटाए, वो कोई रेवेन्यू कोर्ट निपटाए या कोई सालसी कमेटी उस मामले को निपटाए, उसका जो हल है वो तलाश किया जाता है और हमेशा हल या फ़ैसला उस पे तमाम पार्टियाँ कारबंद रहती हैं। गो के पार्टियों के पास इख्तियारात होते हैं कि वो उससे ऊपर वाले फोरम पे चले जाएं, उसको सेल कर दें अगर वो उससे अग्रीव्ड फील करें। लेकिन जहाँ एक तरफ अदालती निज़ाम है, वहाँ पे सालसी निज़ाम भी जो है वो इंतहाई कारगर साबित होता है। इसीलिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 30 अप्रैल 2026 को, जिसके तहत लोकल सतह पर कमेटियाँ बनाई जाएंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात वाज़े करना चाह रहा हूँ कि ये कमेटियाँ ज़मीनों के मामला हल करेंगी। और ज़मीनों के कौन से मामला? सिर्फ़ और सिर्फ ज़रई ज़मीन के हवाले से, बेशक उस पर कब्ज़ा ही क्यों ना हुआ हो। बाकी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मामला इसमें ये कमेटियाँ इन मामलात को टेकअप करेंगी, क्योंकि इन कमेटियों को सालसी कमेटी, आर्बिट्रेशन कमेटी कहा जा रहा है कि ये एक सालसी का किरदार अदा करेंगी, सालसी का रोल अदा करेंगी। और इन कमेटियों का जो कायम की जा रही हैं, ये कमेटियाँ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत इनको तश्कील दिया जाएगा, ताकि जो किसानों के और आम लोगों के ज़रई ज़मीनों के हवाले से जो मामलात हैं उनको ज़िले सतह पे, लोकल सतह पे जो है ना, उनको हल कर दिया जाए। और उनको इस चीज़ से काविश तो ये की जा रही है कि मामलात या तनाज़ात का हल अगर लोकल सतह पे कर दिया जाएगा तो नस्ल दर नस्ल ये मामलात नहीं चलेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि ये कमेटियाँ किस सेक्शन के तहत तश्कील दी जा रही हैं और इन कमेटियों का मकसद क्या होगा, आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको गाए बगाए मिलता रहे। पसंद आए तो फॉरवर्ड कर दें ताकि हमारा मुल्क का जो मेजर पोर्शन है वो एग्रीकल्चर पे मुनस्सर है। एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री ये कहलाता है और ज़राअत पे जो है ना बहुत ज़्यादा रिलायंस है हमारा। तो ज़रई ज़मीनों के जो मामला अगर टाइमली हल होंगे तो डेफिनेटली हम जो हैं प्रोग्रेस करेंगे, एक प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पे सामने आएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, मेरा एक पेज फेसबुक पे है वाजिद बावा, बराए मेहरबानी आप उससे भी फॉलो करें। नाज़रीन, अब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि इस कमेटी को जो तश्कील दिया जा रहा है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 151 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 153 सब सेक्शन 1 के तहत इसको तश्कील दिया जा रहा है। और इसमें मामलात जो हल किए जाएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़रई ज़मीन के हवाले से होंगे। इसमें ज़राअत आ जाएगी, किसी का कोई आपस में कोई तनाज़ा पैदा हो गया, किसी मज़ारे का या किसी मालिक का कोई लेन देन का मामला पैदा हो गया है, उस हवाले से कोई किसी भी तरह से ज़राअत के हवाले से किसी भी स्टेक होल्डर का कोई इशू बन जाएगा तो वो हल किया जाएगा। बागात के हवाले से मामला देखे जाएंगे, चरागाहों को देखा जाएगा और लाल लकीर के जो हदूद है उसके उस आप कह लें कि जहाँ सकनी ज़मीन शुरू होगी उससे अंदर अंदर जो ज़रई ज़मीनें होंगी
اس کے اندر والے تمام معاملات یہ کمیٹی حل کرنے کی اہلیت رکھے گی، اس کے پاس یہ امپاور ہوگی کہ یہ وہ معاملات حل کر سکتی ہے۔ اور دوسری طرف اس میں کوئی ایسا معاملہ جو کسی سکنی زمین یعنی کسی ریزیڈنشل یا کمرشل زمین سے تعلق رکھتا ہوگا، یہ کمیٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے یا حل کرے۔ صرف اور صرف زرعی زمین کے حوالے سے یا کسی بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ بھی یہ کمیٹی حل نہیں کر پائے گی، اس کے پاس اختیار موجود نہیں ہوگا۔ اب زرعی زمین کے حوالے سے اگر کوئی قبضے کا ایشو بھی آ گیا تو بھی یہ کمیٹی اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے اور اس قبضے کے ایشو کو حل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی تقسیم کا جو معاملہ ہوگا، جو وراثتی زمین ہوتی ہے، زرعی وراثت میں آتی ہے، کیونکہ بہن بھائیوں نے آپس میں جہاں جہاں زمین جس کو ملی اس نے وہاں پہ قبضہ جما لیا اور فرضی تقسیم کر لی، آپ کہہ لیں زبانی تقسیم کر لی، کیونکہ خانگی تقسیم بھی جب تک ان رائٹنگ نہ ہو وہ خانگی اور اس کو نہ رجسٹرڈ کروایا جائے تو وہ خانگی تقسیم فائنلٹی اٹین نہیں کرتی۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی تقسیم کا ایشو ارائز ہو گیا ہے تو اس کو بھی یہ کمیٹی ثالثی کے ذریعے اس کو حل کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ کمیٹی کوئی نشاندہی کا رولا پڑ گیا، کوئی کہندا جی یہ بننا میرا ہے، وٹ میری ہے، یا کوئی کھال میرا ہے، یا 2 فٹ حل چلاتے ہوئے کوئی زمین کا فٹ 1.5 فٹ کسی نے کسی کا اپنے اندر جو ہے نا اپنی زمین میں لے لیا، تو وہ ڈیمارکیشن کا ایشو جو ہے نا وہ نشاندہی کا معاملہ بھی یہ کمیٹی حل کرے گی اور فوری حل کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زرعی اراضی کے انتقال میں کوئی ایشو ہے، کوئی معاملہ ایسا آ گیا ہے کہ کسی کے نام میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور سالہ سال چلتی رہی ہے، کسی کا کو مس ہو گیا ہے وراثت میں، تو بھی یہ کمیٹی مجاز ہوگی کہ یہ اس ایشو کو حل کرے، کسی کو وراثت سے بھی محروم نہیں کیا جا سکے گا۔ اب اس کمیٹی کے ممبران کون کون ہوں گے؟ اس کمیٹی کا ممبران متعلقہ AC اور وہ ایز اے کنوینئر اس کمیٹی کو ہیڈ کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کمیٹی میں اسسٹنٹ کلیکٹر درجہ اول شامل ہوگا، گرداور حلقہ وہ اس کا ممبر ہوگا، اور متعلقہ نمبرداری سسٹم جو ہے وہ آج بھی رائج ہے، تو جو متعلقہ نمبردار ہوگا وہ بھی اس کا ممبر ہوگا۔ اس کے علاوہ فریقین اپنی پسند کے 3 اپنی مرضی کے 3 افراد کو اس کمیٹی میں شامل کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ آئے، یہ پرائیویٹ افراد کوئی بھی، تاکہ یہ نہ کہا جائے کمیٹی پہ انگلی نہ اٹھائی جائے کہ AC صاحب نے جو ہے نا جھول مار دی ہے، جھونک مار دی ہے، یا کوئی فیصلہ ایسا آ گیا جس کے تحت کوئی پارٹی اگریو فیل کر رہی ہے۔ تو اس کمیٹی کو بھی جو تحفظ حاصل ہے، یعنی کہ جو اس کی فارمیشن ہے وہ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے سیکشن 153(1) کے تحت قانونی تحفظ حاصل ہے کہ یہ فیصلہ دے سکتی ہے، اس کی لیگیلٹی جو ہے نا وہ اس سیکشن کے تحت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی پیچیدہ معاملہ کسی بھی متعلقہ ریونیو آفیسر کے پاس آ گیا ہے تو وہ اس ثالثی کمیٹی میں ریفر کر دے گا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ وہ اپنی جو جورسپروڈنس ہے یا اپنی جو اس کے ذہانت ہے یا اس کے سکلز ہیں یا پروفیشنلی وہ اس معاملے کو اس وقت سمجھتا ہے کہ اس سے اوپر کیا ہے، تو وہ کمیٹی کو ریفر کر دے گا، کمیٹی اس پہ فائنلٹی دے گی اور پھر کمیٹی جو ہے نا اس کو حل کرے گی۔ کسی بھی طرح سے کوئی جمع بندی یا لٹھے کا کوئی معاملہ ہوگا، کوئی ریونیو ریکارڈ کا ایشو ہو، کوئی اور ایشو بن جائے ریونیو آفیسر کے پاس، تو وہ بھی اس درخواست کو کمیٹی میں ریفر کر دے گا۔ اب اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ جو کو شیئرر ہوتے ہیں، مشترکہ مالکان ہوتے ہیں زرعی زمین کے، ان کے حوالے سے بھی ان میں کوئی ڈسپیوٹ آ گیا ہے، کوئی بڑا پانی کا ڈسپیوٹ آ گیا، کوئی راستے کا ایشو بن گیا، کسی اور طرح کوئی معاملہ وہاں پہ اگر کوئی آ گیا ہے تو وہ بھی
اس کو بھی کمیٹی حل کر دی جائے گی، کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے گا۔ اس میں اب میں یہ کہوں گا کہ اس میں یہ اس لیے یہ جو سٹیپ اٹھایا گیا ہے کیونکہ یہ معاملات سال ہا سال عدالتوں میں چلتے ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں اور خرچے بھی کرتے ہیں اور معاملات قتل اقتال تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر نسل در نسل یہ ایشوز چلتے ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ ان معاملات کو جتنے چھوٹے ہوں، جیسے بات کا بتنگڑ بننے سے پہلے ہی انہیں حل کر دیا جائے، اور معاملہ جب چھوٹا ہو اس کو سمیٹ لیا جائے، اور جو پارٹی اگریوڈ ہو اس کو اس کا حق دے دیا جائے۔ اور یہ جو فیصلے ہوں گے یہ بھی ایسے ہی فیصلے ہوں گے جیسے کہ عدالتی فیصلے ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی زرعی زمین کے حوالے سے اس میں رہنمائی ہوگی، اور آنے والے وقت میں اگر کوئی بھی زرعی زمین سے آپ کا تنازع ہوگا تو آپ ثالثی کمیٹی میں جا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔